اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخ لوگ اب یہ بھی کہیں گے کہ مسلمان اپنے قبلے سے کیوں پھر گئے جس پر اب تک تھے۔ تم کہہ دو کہ پورب و پچھم سب اللہ کا ہے، چلا دیتا ہے جس کو چاہے سیدھی راہ پر، اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی بیچ کی امت بنایا ہے کہ لوگوں پر تم گواہ بن سکو اور رسول پر تم گواہ ہو جائیں، رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اور وہ قبلہ جس پر آپ تھے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم ظاہر پرکٹ کر دیں کہ کون تابع دار ہے رسول کا اور الٹے پاؤں پھر جانے والا کون ہے۔ اور یہ امتحان تو بڑا بھاری تھا، مگر جن کو اللہ نے راہ بتا دی وہ کامیاب ہوئے، اور اللہ کا یہ دستور نیم نہیں کہ تمہارا ایمان اقارت کر دے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ لوگوں سے بڑا پیار اور مہربانی رکھتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھتا ہوا، تو لو ہم آپ کو وہ قبلہ جس پر آپ راضی رہو گے دیتے ہیں، بس پھیر لو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں جس جگہ بھی ہوا کرو اپنا چہرہ اسی کی طرف کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب ملی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں ان کے کاموں سے۔ کتاب والوں کو ساری نشانیاں لا کر دو گے تب بھی وہ یہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، اور اب تو آپ بھی ان کے قبلے کی طرف پلٹ نہیں سکتے، اور خود ان میں بھی ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے، اور علم آ جانے کے بعد پھر ان کی پسند پر اگر تم چل پڑے تو اپنی گنتی بے انصافوں میں کراؤ گے۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تب بھی ان کا ایک گروہ جان بوجھ کر حق بات چھپا لیتا ہے۔ تیرا رب کہے وہی حق سچ بات ہے، بس تو ان میں نہ ہونا جو شک کرتے ہیں۔ ہر کسی کو ایک رخ تو کرنا ہی پڑتا ہے، سو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے جاؤ۔ جہاں بھی تم رہو گے اللہ تم کو اکٹھا جمع کر لے گا۔ اللہ تو بے شک ہر چیز کر سکتا ہے۔ اور جس جگہ سے تم نکل چلو اور جہاں جاؤ نماز کے لیے اپنا چہرہ ادب والی مسجد کی طرف کر لیا کرو، اور یہ حق بات ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ تمہارے کسی کام سے بے خبر نہیں۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو نماز کے لیے اپنا رخ ادب والی مسجد ہی کی طرف کر لینا، اور جہاں بھی رہو سب کے سب اپنے چہروں کو کعبہ والی مسجد کی طرف کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تم سے جھگڑنے کی کوئی حجت باقی نہ رہے، مگر جو ان میں ظالم ہیں ان کی بکواس تو جاری رہے گی۔ ان کی پرواہ مت کرو اور کسی سے بھی مت ڈرو، صرف میرا ڈر رکھو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دوں اور تم ہدایت کی راہ پر جمے رہو۔ جس طرح تمہارے بیچ کیا ہی اچھا بھیجا ہم نے رسول جو تمہارا اپنا ہی ہے، تم کو پڑھ کر سناتا ہے آیات ہماری، اور تم کو صاف ستھرا کر کے سنوار بھی دیتا ہے، اور کتاب و دانائی عقل مندی کی باتیں سکھاتا ہے، اور ایسی تعلیم شکشا دیتا ہے جو تم جانتے بھی نہ تھے۔ بس یاد رکھو مجھ کو میں بھی یاد رکھوں گا تم کو، اور میرا احسان مانتے رہو اور میری ناشکری مت کرو۔ اے ایمان والو قوت شکتی پراپت کرو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو کوئی بھی مارا جائے اللہ کے راستے میں اسے مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تم کو ابھی پتہ نہیں چلتا۔ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو خوف اور بھوک سے، اور کچھ مال اور جان کے نقصان سے، اور پھلوں کی پیداوار کے گھاٹے میں بھی۔ ایسے موقع پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ جب بھی ایسے لوگوں پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں پر کرپا ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اور یہی سیدھی راہ پر ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں میں سے ہیں۔ پھر جو کوئی اللہ کے گھر کے حج کو آئے یا عمرہ کو، تو اس پر گناہ نہیں کہ ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ دوڑ لگائے، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے گا
تو اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ چھپاتے ہیں اس صاف صاف حکم کو جو ہم نے اتارا ہے اور راہ کے نشان کو چھپاتے ہیں بعد ان کے اس کے کہ انسانوں کے لیے ہم نے کتاب میں کھول کر اسے بیان کر دیا ہے، ایسے لوگوں پر لعنت کی فٹکار ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر کسی سے ان پر لعنت بھیجنی ہے، اور ہر کسی نے ان پر لعنت بھیجنی ہے، مگر جو توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو کر اپنے آپ کو سنبھال لیں اور بیان کر دیں جو چھپایا ہے تو میں ان کو معاف کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اور جو لوگ انکاری ہوئے اور منکر ہی مر گئے ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور فرشتوں کی طرف سے اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت کی فٹکار ہے۔ اس مصیبت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان پر عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور ان کو پھر کوئی ڈھیل نہ ملے گی۔ اور تمہارا معبود اللہ ایک اکیلا معبود ہے، بس اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، وہی بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین پر کا پیدا کر دینا، رات دن کا بدلتے ہوئے آنا جانا، اور انسانوں کے کام کی چیزیں لے کر جو کشتی سمندر میں بوجھ لادے چلتی ہے، اور پانی جو اللہ نے آسمان سے اتارا کہ مردہ زمین کو زندگی دے اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جاندار اور ہوا کا الٹ پھیر، اور زمین و آسمان کے بیچ بدلیاں جو حکم کے ادھین ہیں، ان سب میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں کو سہارا مانتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور کبھی غور کر لیں، یہ ظالم کی انہیں عذاب دیکھنا ہے تب معلوم ہوگا کہ یہ سب قوت شکتی اللہ کو ہے، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت قرار ہے۔ جب وہ پیشوا بے تعلق ہوں گے اپنے پیچھے چلنے والوں سے اور عذاب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اور آپس کے ان کے تمام سمبند اور امیدیں ٹوٹ چکی ہوں گی، اور پیچھے چلنے والے اپنے بڑوں کے بارے میں کہیں گے کہ کاش ہم کو اور ایک بار دنیا میں جانے کا موقع اوسر مل جائے، تو جیسے یہ آج ہم سے مکر گئے ہم بھی ان کو وہاں دھتکار دیتے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کی حسرت اور پچھتاوا انہیں دکھائے گا، اور آگ سے ان کو نکال بھاگنا ممکن ہی نہ ہوگا۔ اے انسانوں، زمین کی حلال اور پاک صاف چیزیں کھاؤ اور شیطان کے پد چنھوں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان تم کو حکم دیتا ہے، حکم لگاتا ہے کہ برے اور بے حیائی کے کام کیے جاؤ اور اللہ پر وہ باتیں کہو جو تمہاری جانکاری سے باہر ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ انوسرن کرو اس کا جو اللہ نے اتارا تو کہتے ہیں کہ ہم تو چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں تب وہ کس کی راہ چلیں گے؟ ان انکاریوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جانوروں کو آواز دیتا ہے اور جانور تو ہانک پکار اور چلانے کے سوا کچھ بھی نہیں سنتے۔ یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے تو تھے، اب عقل بھی جاتی رہی۔